السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم اور حیران کن خبر پر بات کرنے جا رہا ہوں جو اسرائیل کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ وہ خبر ہے کہ آخر کیا اسرائیل اگلے چند سالوں میں ختم ہو جائے گا؟ اور یہ دعویٰ 26 سال پہلے کس نے کیا تھا؟ کیا اس دعوے میں حقیقت ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت اسرائیل کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو کی جنگ حکمت عملی پوری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے باوجود حماس پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر اس وقت زمین پر کھڑی ہے۔ امریکی اسلحہ اور مغربی امداد اسرائیل کے کام نہیں آ رہی، بلکہ حماس کی کامیابیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے مقدر میں صرف ناکامی نظر آ رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ غزہ اور حماس کو تباہ کرنے کے لیے شروع کی جانے والی جنگ اسرائیل کے ہی خاتمے کا سبب بنے گی۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اسرائیلی اسلحہ بھی ناکارہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بات بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی بھی اس وقت اہل غزہ کے حق میں کھڑے ہیں۔ حماس کی کامیابی نے ساری دنیا کو حیران کن طور پر سرپرائز کر دیا۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ جنگ اس حد تک پھیل چکی ہے کہ اب اسے کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ حماس اب غزہ کی پٹی سے باہر نکل کر اسرائیل کے اندر کارروائیاں کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار جنگ کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ان حالات میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز میں کوئی سوار نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ سب کچھ صرف ایک جھلک ہے، مگر اس کے پیچھے جو تاریخ اور حقائق ہیں وہ بھی اتنے ہی دلچسپ ہیں جتنی کہ یہ موجودہ حالات ہیں۔ آج سے 26 سال پہلے ایک دعویٰ کیا گیا تھا، اسرائیل کے خاتمے کا دعویٰ، کہ اسرائیل کا خاتمہ اب قریب ہے، اور اب وہ دعویٰ حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ دعویٰ کس نے کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے؟ ناظرین، اسرائیل اگلے 2 سال میں تباہ ہو جائے گا، یعنی 2027 میں اسرائیل کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ خبر سن کے یقیناً طور پہ آپ حیران ہو گئے ہوں گے۔ یہ پیش گوئی ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، بلکہ چند عوامل کی بنیاد پر دیا گیا ایک تجزیہ ہے، اور یہ بات کوئی عام فرد نہیں بلکہ حماس کے بانی شیخ احمد یاسین شہید نے کی تھی۔ آج ان کے ایک پرانے انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کے خاتمے کے حوالے سے ایک پیش گوئی کی تھی۔ وہ پیش گوئی بڑی دلچسپ ہے، آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے۔ ناظرین، یہ انٹرویو عرب میڈیا کو 1999 میں 1999 میں دیا گیا تھا۔ میزبان نے شیخ احمد یاسین سے سوال پوچھا کہ اسرائیل کا مستقبل کیا ہے۔ اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی بنیاد ظلم پر ہے، اور ظلم پر قائم کوئی بھی چیز بالآخر ختم ہو جایا کرتی ہے۔ شیخ احمد یاسین نے کہا کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ انسان بچپن سے لڑکپن میں پہنچتا ہے، پھر جوانی اور بڑھاپے میں، اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ممالک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھ لیں، کیا آپ پرشین امپائر کو دیکھ لیں۔ تو ناظرین، شیخ احمد یاسین نے ان سے پوچھا گیا کہ پھر اسرائیل کب ختم ہوگا، تو ان کا کہنا تھا کہ اگلی صدی یعنی 21ویں صدی کے پہلے 25 برس میں اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ 2027 تک اسرائیل نہیں رہے گا۔ یہ ایگزیکٹ ڈیٹ بتائی انہوں نے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ 2027 ہی کیوں؟ یہی سوال میزبان کے ذہن میں بھی آیا کہ یہی سال کیوں، آپ اسپیسیفک کیوں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے قرآن پر یقین ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ 40 سال میں ایک نسل تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی ویڈیو میں حیران کن طور پر قرآن و حدیث کے حوالوں سے انہوں نے فلسطینیوں کی کامیابی کی نوید سنائی تھی۔ ابتدائی 40 سالوں میں ناقبہ ہوا، اگلے 40 سالوں میں جو ہے وہ انتفاضہ کا آغاز ہوا، جس میں مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد کے 40 سالوں میں ہم اسرائیل کا اختتام دیکھیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دوستو، آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ جب 1948 میں فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکالا گیا تو اس مرحلے کو نقبہ کہا جاتا ہے۔ جب 1987 میں غزہ میں اسرائیلی حکومت کے خلاف شروع ہونے والی تحریک کو انتفاضہ یا پہلا انتفاضہ کا نام دیا گیا۔
انتفاضہ میں اسرائیلی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہرے بعد ازاں پرتشدد رنگ اختیار کر گئے تھے۔ پہلی انتفاضہ 1993 تک جاری رہی۔ تو ناظرین، شیخ احمد یاسین کی زندگی بھی بہت عجیب ہے۔ وہ بچپن میں ہی جسمانی طور پر معذور ہو گئے تھے۔ ان کی یہ معذوری بھی ان کے عزم و ہمت کو کم نہ کر سکی۔ اس معذور شخصیت نے 1987 میں غزہ میں حماس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ تھے بانی۔ یہ معذور لیڈر 1982 میں پہلی بار گرفتار ہوا۔ 13 سال قید کی سزا ہوئی، 13 سال۔ تاہم 1985 میں قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کے تحت انہیں رہا کر دیا گیا۔ ان کی قید و بند کی مشکلات پھر بھی کم نہ ہوئیں۔ 1991 میں بھی 15 سال قید کی سزا سنائی گئی، تاہم انہیں موساد ایجنٹوں کی رہائی کے بدلے 1997 میں رہا کر دیا گیا۔ تو ناظرین، آج 22 مارچ ہے جب میں 23 مارچ ہے اور آج سے 21 برس قبل شیخ احمد یاسین کو آج ہی کے دن شہید کیا گیا۔ لیکن آج حماس زندہ ہے، آج غزہ میں مزاحمت ہو رہی ہے۔ اس وقت اہل غزہ کے خلاف امریکہ، برطانیہ، جرمنی سمیت پوری سفید فام گروہ میدان میں۔ لیکن اس گروہ کو افغانستان میں شکست ہوئی، یہ جنوبی افریقہ میں ناکام ہوئے، اور الجیریا میں بھی انہیں چین نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت بھی نیتن یاہو کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے اور انٹیلیجنس آفیسرز کی برطرفی کے بعد عوام سے نفرت کا سامنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ انہیں حکومت کے اندر بھی بغاوت کی سنگن سنائی دے رہی ہے۔ دوستو، اس وقت حماس جیت کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ بڑی طاقت سے حماس حملے کر رہی ہے۔ نیتن یاہو اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ نیند کے لیے سکون اور والی دوائی کھا رہا ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہے۔ موساد اور اسرائیلی فوج اس وقت سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ یوں نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی اپنی ہار تسلیم کر چکا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے صورتحال کہ جس سے اس وقت حماس کو گزرنا پڑ رہا ہے، کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، اور وہ بعد میں آگے چل کے اسرائیل کی پھینٹی لگانے کے لیے پوری تیار ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت ابھی بھی امریکہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اسرائیل اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یمنیوں نے بن غیورین جو ایئرپورٹ ہے اس تک پہ پابندی لگا دی ہے کہ وہاں کوئی جہاز لینڈ نہیں کرے گا۔ کوئی جہاز لینڈ کی ہم تباہ کر دیں گے۔ یہ ہے صورتحال، گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے جب اسرائیل جیسی لعنت کا خاتمہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد